نہیں بھولا جا سکتا اس بوڑھے شخص کو جس کے ایک ہی وقت میں 4 بیٹے قربان ہو گئے. نہیں بھولا جا سکتا اس بوڑھی ماں کو جس کا بیٹا شہید ہوا تو پوتوں کو لا کے اسٹیج پر بٹھا دیا. نہیں بھولا جا سکتا ان بہنوں کو جنہوں نے بھائی کا جنازہ گھر آنے پر سر میں خاک نہیں ڈالی، بھائی کے چہرے پہ پھول ڈالے. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا اماں بتائیے تو صحیح ابا جان کو کنہوں نے مارا اور کیوں مارا؟ جواب مجھے صرف اتنا ملا کہ صحابہ کی ناموس کی بات کرنے کی وجہ سے گستاخان صحابہ نے رات کو انہیں اغوا کیا، تشدد کا نشانہ بنایا. اگلا دن جمعہ کا دن تھا. میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ میرے والد ہمیشہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، عظمت صحابہ بیان کرتے ہیں. آج پھر جمعے کا روز ہے، والد صاحب کے جسم سے خون نکل رہا ہے، بدن پر زخموں کے نشان ہیں اور ہر طرف پٹیاں کر دی گئی ہیں، بدن سوجا ہوا ہے. کیا آج جمعے کے دن بھی وہی انداز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں کم سنی میں گلیوں اور محلوں میں گھومتا ہوا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا کہ ظلم بڑا ہوا ہے، لیکن آئیں نہ ذرا دیکھیں تو صحیح مولانا صاحب اس تشدد جھیلنے کے بعد بھی وہی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جمعہ کی تقریر کے لیے جب وہ ممبر پر آئے جسم سے خون روانہ تھا، لیکن زبان پہ صدیق اکبر کا ترانہ تھا، جسم پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے. لیکن اس دن بھی وہ بات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی کر رہے تھے. اس کے بعد کے حالات کراچی کی قیادت جانتی ہے. یقیناً بعد میں بہت قیامتیں گری، یقیناً بعد میں بہت ظلم آئے، یقیناً بعد میں جنازے 1 2 3 4 نہیں مسلسل گرے، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں گرے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ کالی اور سفید پٹیاں طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کا رنگ ہے، اور اس کے نیچے نظر آنے والا لال رنگ یہ شہداء کے خون کا رنگ ہے. 30 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس خاکے میں خون سے رنگ بھرا ہے. لیکن طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی عزت کے لیے پہرا دینے کے لیے کھڑے ہیں. کوئی شک نہیں 30 سالوں میں ہتھکڑیاں بات آئی ہیں، کوئی شک نہیں 30 سالوں میں مصیبتیں بات آئی ہیں، کوئی شک نہیں اس وقت شہداء کی تعداد کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا. اس وقت شہداء کی تعداد کو اگر لکھا جائے تو سیاہی ختم ہو جائے، ورقے ختم ہو جائے. کوئی شک نہیں اس وقت یتیموں کی تعداد لکھنا مشکل نہیں تھا، اب یتیموں کی تعداد لکھنا ناممکن ہو چکا ہے. کوئی شک نہیں اس وقت چند قبرستان تھے، آج پاکستان کا ہر قبرستان ہے. کوئی شک نہیں اس وقت چند گھرانوں سے دفاع صحابہ کے لیے جنازے اٹھے تھے، آج ہزاروں کی تعداد میں بیویاں بیوہ ہو چکی ہے، ماؤں کے لال جا چکے ہیں. لیکن ہم رب کی تقسیم پہ راضی ہے. بیٹھا ہوا مجمع آج بھی یہ عہد کرتا ہے پہلی صف سے لے کر آخری صف تک ہر شخص کی گردن پہ تلوار چلا دی جائے، پرواہ کوئی نہیں، جب تک جان میں جان ہے. طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے گستاخ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. جب تک جان میں جان ہے صدیق اکبر کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، محمدی چرنگی تاریخی کانفرنس میں موجود تاحد نگاہ اہل سنت والجماعت سے وابستہ تمام ہی کارکنان، بالخصوص اسٹیج پر موجود قائد کراچی علامہ رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
اور دیگر حضرات ذمہ داران علماء کرام جو اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، آج کی اس خوبصورت تقریب میں برادر محترم سلیم صاحب اور ان کی ٹیم کے دیگر تمام ہی احباب کو خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی ولولہ انگیز خطاب آپ کی سماعتوں کی نظر ہونے والا ہے۔ میں آج جس لمحے آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے ممکن ہے کہ اس جلسہ میں آنا ہر سال کی طرح اس سال ایک جلسہ میں شرکت کی حد تک ایک عنوان یا اس جلسہ میں تشریف لا کر اپنی سنی غیرت و حمیت کا ثبوت دینے کا ایک انداز ہو، لیکن میں آج اس لمحے جب آپ سے مخاطب ہوں اور اس اسٹیج پر ہوں تو میرا دل اور دماغ مجھے آپ تمام سے 30 سال پیچھے لے جانے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس جلسہ میں آج سے قریباً 30 سال پہلے جب میری عمر بمشکل 6-7 سال تھی، میں اسٹیج کی بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس جلسہ کو سجانے والے جس طرح آج علامہ رب نواز حنفی صاحب کی قیادت میں کراچی کے ذمہ داران اور کارکنان اپنا فیصلہ طے کر رہے ہیں اور عظمت صحابہ کے علم کو تھامے ہوئے ہیں، قریباً 30 سال پہلے اسی جگہ اسٹیج لگا اور اس وقت کراچی اور سندھ کی قیادت کرنے والی شخصیت جرنیل اسلام علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ تھے، اور اسی جگہ اسٹیج لگا ہوا تھا اور میں اسٹیج لگنے کے بعد پہلی صفوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کا کانفرنس میں آخری بیان ہونا تھا، اور ان کے بیان سے پہلے جب وہ اسٹیج پر تشریف لائے، نوجوانوں کو ممکن ہے اس بات کا پتہ نہ ہو، میں نے پہلی مرتبہ اس اسٹیج پر اس پنڈال میں علامہ فاروقی جب اسٹیج پر تشریف لائے تو کارکنوں کی زبان سے سنا تھا، یہ چڑھتا سورج فاروقی، سورج کی کرنیں فاروقی، ماؤں کا بیٹا فاروقی، مشرق مغرب شمال و جنوب، وہ تمام جو آپ کے نعرے کے انداز اور رخ ہیں، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کم سنی میں ان کو سماعت کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، آپ کو نظر آنے والی یہ بلند و بالا عمارتیں اس وقت نہیں تھی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ہمارا گھر اور پاس مسجد صدیق اکبر، اور یہاں منبر و محراب پر صدیق اکبر کی عزت کی صدا لگانے والا اعظم طارق تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں آج آپ موجود ہیں، میری آنکھوں نے اس منظر کو بھی دیکھا جس لمحے میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ خاکہ ایک مرتبہ پھر میرے دل و دماغ پر نقش اور مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ جب جمعے کی صبح نماز فجر کے بعد میرے والد شہید رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے کوئی شخص آیا، بیٹھک میں نے اس کو بٹھایا۔ یہ جہاں آپ اس وقت مسجد کے کارنر پر موجود ہیں، جہاں ہمارے گھر کا باہر کی طرف کھلنے والا بیٹھک کا دروازہ تھا، میں نے اس شخص کو اندر بٹھایا۔ جب وہ اندر بیٹھ گیا، ابو جی کو میں نے بتایا کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی شخص آیا ہے، ان سے ملاقات کے لیے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اندر تشریف لے آئے۔ میں گھر کے دوسرے کمرے میں تھا، تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں میں ایک دھماکے کی آواز آئی۔ میں چونک کر گھر کے صحن کے دروازے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ کنڈی بیٹھک کی اندر سے لگی ہوئی ہے۔ میں باہر کے دروازے سے نکل کر جب اس طرف آیا تو میں نے دیکھا ایک شخص جس کے ہاتھ میں پستول ہے اور وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے فوراً بیٹھک کے کھلے ہوئے دروازے کا رخ کیا۔ اس وقت میرے والد شہید رحمت اللہ علیہ گولی لگنے کے بعد خون نکل رہا تھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اور میری خالہ کے بیٹے نے ان کو تھوڑا سا سہارا دیا، وہ چارپائی پر لیٹ گئے۔ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہاں سامنے فلیٹس کے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ صحافی اخبار فروش آئے اور تھوڑی ہی دیر میں انجینئر الیاس زبیر آئے۔
اور انہوں نے ان کو ٹیکسی میں ڈالا اور عباسی شہید ہاسپٹل کی طرف گاڑی دوڑنے لگی۔ میرے انکل یہاں اسی محلہ میں رہتے تھے۔ جب شام کو ہم ان سے ملے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ راستے میں مولانا اعظم طارق کو ہوش آیا۔ ہوش آنے پر ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو گولی لگ چکی ہے، اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم رو رہے تھے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مولانا اعظم طارق نے اس لمحے کہا آپ روئیں نہ، کیونکہ یہ تو ایک جان ہے، صدیق اکبر کی محبت کے لیے ایسی کئی جانیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اس لمحے انہوں نے جو بات کی تو صدیق اکبر کی فاروق اعظم کی۔ یہ وقت بھی گزرا، پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ وقت بھی ہے جب یہاں ہماری ہی بیٹھک کے اندر بڑی تعداد میں اہل و سنت سے محبت کرنے والے کارکنان زخمی ہماری بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، اور کسی کے جسم سے خون رس رہا تھا۔ مجھے یاد ہے میں گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو میرے لیے وہ منظر بڑا عجیب و غریب تھا کہ وہ لوگ جو صبح صبح ایک جلوس کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے بالکل صحیح سلامت تھے، یہ شام مغرب کی اذان کے وقت ایسا کیا ہوا کہ کسی کے بازو پہ زخم ہے، کسی کے سر پہ زخم ہے، کسی کے پاؤں پہ زخم ہے، اور اس وقت پٹیاں باندھی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کو بلا کے ان ساتھیوں کا علاج کروایا جا رہا ہے، اور ان کے علاج کے ساتھ ساتھ برابر والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو حوصلہ اور ہمت دینے میں مشغول ہیں، اور ان کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو زخم آئے ہیں یہ ذات کے لیے نہیں، نبی کے گھرانے کے لیے آئے ہیں، یہ ذات کے لیے نہیں، پاک پیغمبر کے یارانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ وقت بھی گزرا، پھر وہ وقت بھی مجھے یاد ہے جب میری والدہ نے گھر کے اندر یہ جو جھنڈا آج پنڈال میں لہرا رہا ہے اس کو خود سلائی کیا۔ بڑا جھنڈا سلائی کرنے کے بعد ناگن چرنگی کے اس چوک کے اندر ہم نے پرچم کشائی کی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب صبح صبح اس مرکز کے اندر بڑی تعداد میں لوگ غم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پتہ چلا کہ یہاں ہمارے ایک ساتھی جن کا نام نوید تھا، ان کے والد شہید کر دیے گئے۔ جب صبح صبح وہ اپنی فیکٹری کی طرف جا رہے تھے، کچھ ہی عرصے کے بعد پتا چلا کہ نوید بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ مسلسل واقعات جو کراچی کی سرزمین پر اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن ایک منظر جو بار بار مجھے ان داستانوں کو یاد دلانے کے بعد ہمت بھی دیتا ہے، پختہ بھی کرتا ہے، عزم اور ہمت کے راستے پر مجھے گامزن بھی کرتا ہے۔ وہ ایک منظر کراچی کے لوگوں صرف یہ ہے کہ 30 سال پہلے جب مولانا اعظم طارق کے کارکنوں کو مارا جا رہا تھا، 30 سال پہلے جب مولانا اعظم طارق پر گولی چلائی جا رہی تھی، 30 سال پہلے جب علامہ ضیاء الرحمن فاروقی یہاں تشریف لائے اور اس کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا، 30 سال پہلے اسی اسٹیج پر، اسی جگہ پر یہ جھنڈا اسی شان سے لہرا رہا تھا، اور 30 سال کے بعد آج بھی یہ جھنڈا اسی شان اور عظمت سے لہرا رہا ہے۔ یہ جھنڈا لہراتا ہے ہوا کے بلبوتے پر نہیں بلکہ شہداء کے خون کے بلبوتے پر لہراتا ہے۔ آپ کے لیے ممکن ہے یہ بات صرف اس حد تک ہو کہ پرچم جلسے میں لہرا دیا گیا، لیکن دشمن اس بات کو جانتا ہے، اس پرچم کو سرنگو کرنے کے لیے، اس نعرے کو سرنگو کرنے کے لیے، اس عزم اور ہمت کو سرنگو کرنے کے لیے اس نے کوئی ایک گولی تو نہیں چلائی، اس نے کوئی ایک جگہ پہ وار تو نہیں کیا، اس نے کسی ایک کو تو قبر کے پاتال میں نہیں اتارا، اس نے کسی ایک جگہ پر گولی تو نہیں چلائی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے والد شہید رحمت اللہ علیہ رات کی تاریکی میں ہمیں کسی نے آ کے بتایا ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ 2-3 دن تک ان کا پتہ کچھ نہیں چلا۔ 2-3 دن کے بعد جب پتہ چلا کہ وہ فلاں ہسپتال میں ہیں، ہسپتال سے شام کو جب گھر آئے میں نے دیکھا ان کے پورے بدن پر زخموں کے نشان تھے، میں نے دیکھا ان کے بازو لہولہان تھے، میں نے دیکھا ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس سے خون نہ رس رہا ہو، ان کے بدن پر پٹیاں تھیں۔ اور میں نے اپنی والدہ سے پوچھا اماں بتائیے تو صحیح ابا جان کو کنہوں نے مارا اور کیوں مارا؟ جواب مجھے صرف اتنا ملا کہ صحابہ کی ناموس کی بات کرنے کی وجہ سے گستاخان صحابہ نے رات کو انہیں اغوا کیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ اگلا دن جمعہ کا دن تھا، میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ میرے والد ہمیشہ منبر پہ بیٹھتے ہیں، عظمت صحابہ بیان کرتے ہیں۔ آج پھر جمعے کا روز ہے، والد صاحب کے جسم سے خون نکل رہا ہے، بدن پر زخموں کے نشان ہیں،
اور ہر طرف پٹیاں کر دی گئی ہیں، بدن سوجا ہوا ہے. کیا آج جمعے کے دن بھی وہی انداز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں کم سنی میں گلیوں اور محلوں میں گھومتا ہوا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا کہ ظلم بڑا ہوا ہے، لیکن آئیں نہ ذرا دیکھیں تو صحیح، مولانا صاحب اس تشدد جھیلنے کے بعد بھی وہی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جمعہ کی تقریر کے لیے جب وہ منبر پر آئے، جسم سے خون روانہ تھا لیکن زبان پہ صدیق اکبر کا ترانہ تھا، جسم پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے، لیکن اس دن بھی وہ بات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی کر رہے تھے. اس کے بعد کے حالات کراچی کی قیادت جانتی ہے. یقیناً بعد میں بہت قیامتیں گری، یقیناً بعد میں بہت ظلم آئے، یقیناً بعد میں جنازے 1 2 3 4 نہیں مسلسل گرے، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں گرے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ کالی اور سفید پٹیاں طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کا رنگ ہے، اور اس کے نیچے نظر آنے والا لال رنگ یہ شہداء کے خون کا رنگ ہے. 30 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس خاکے میں خون سے رنگ بھرا ہے، لیکن طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی عزت کے لیے پہرا دینے کے لیے کھڑے ہیں. کوئی شک نہیں 30 سالوں میں ہتھکڑیاں بہت آئی ہیں، کوئی شک نہیں 30 سالوں میں مصیبتیں بہت آئی ہیں، کوئی شک نہیں اس وقت شہداء کی تعداد کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا. اس وقت شہداء کی تعداد کو اگر لکھا جائے تو سیاہی ختم ہو جائے، فرقے ختم ہو جائے. کوئی شک نہیں اس وقت یتیموں کی تعداد لکھنا مشکل نہیں تھا، اب یتیموں کی تعداد لکھنا ناممکن ہو چکا ہے. کوئی شک نہیں اس وقت چند قبرستان تھے، آج پاکستان کا ہر قبرستان ہے. کوئی شک نہیں اس وقت چند گھرانوں سے دفاع صحابہ کے لیے جنازے اٹھے تھے، آج ہزاروں کی تعداد میں بیویاں بیوہ ہو چکی ہے، ماؤں کے لال جا چکے ہیں. لیکن ہم رب کی تقسیم پہ راضی ہے. بیٹھا ہوا مجمع آج بھی یہ حق کرتا ہے پہلی صف سے لے کر آخری صف تک ہر شخص کی گردن پہ تلوار چلا دی جائے، پرواہ کوئی نہیں، جب تک جان میں جان ہے. طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے گستاخ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. جب تک جان میں جان ہے صدیق اکبر کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے. یہ کوئی حادثاتی پروگرام نہیں، یہ کوئی حادثاتی جماعت نہیں، اس کے پیچھے قربانیاں ہوئی ہیں. نہیں بھولا جا سکتا اس بوڑھے شخص کو جس کے ایک ہی وقت میں 4 بیٹے قربان ہو گئے. نہیں بھولا جا سکتا اس بوڑھی ماں کو جس کا بیٹا شہید ہوا تو پوتوں کو لا کے اسٹیج پر بٹھا دیا. نہیں بھولا جا سکتا ان بہنوں کو جنہوں نے بھائی کا جنازہ گھر آنے پر سر میں خاک نہیں ڈالی، بھائی کے چہرے پہ پھول ڈالے. انکار کرنے والے انکار مختلف رنگوں سے کرتے ہیں. فرانس میں بیٹھا ہوا کافر اعتراض اس انداز سے بھی کرتا ہے کہ یہ بیمار ذہن کے لوگ ہیں جو اپنی ہستی بستی دنیا کو اندیکھے جہان کے لیے قربان کرنے پہ تل گئے. نہ ماننے والا کہتا ہے یہاں کی ساری خوشیوں کو نظر نہ آنے والے جہان کے لیے تم نے قربان کر دیا. یہ تو ایک نہ سمجھ آنے والا سودا ہے. اور مخالفت کرنے والا یہ بھی کہتا ہے تم نے ساری قربانی تو اس لیے دی میری قبر بن جائے، میری آخرت بن جائے، مجھے جنت مل جائے. نہ ماننے والا کہتا ہے آؤ ذرا قبرستان کا چکر لگائیں اور قبریں کھول کر دیکھیں کیا تمہاری قبر میں جنت کی کھڑکی ہے. آؤ ذرا دیکھیں کیا تمہاری قبریں
جنت کے بالا خانوں میں تبدیل ہو چکی ہیں. آؤ ذرا دیکھیں کیا تمہاری قبروں کے اندر چاند کی چاندنی سے زیادہ نور آ چکا ہے. جب مسلمان وہاں پہنچتا ہے پرانے قبرستان میں جاتا ہے اور دیکھتا کیا ہے, شہید کی قبر, دین پر چلنے والے کی قبر کے اندر سے بھی کوئی ایسا نور نہیں نکلتا, جنت کی کھڑکی نہیں نکلتی. نہ ماننے والے کی قبر بھی کوئی ایسا جہنم کا گڑھا بنا ہوا نہیں ہے. تو فرانس میں بیٹھا ہوا لادین پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم مسلمانوں کی مت ماری گئی, تمہاری عقل ماری گئی. نہ یہاں پہ جہنم کا گڑھا ہے, نہ وہاں جنت کا باغیچہ ہے. آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اندیکھے جہان پر اپنے بچے قربان کر رہے ہو, اندیکھے جہان پر سینے پہ گولی کھا رہے ہو. اس مشاہدے کے بعد مسلمان کہتا ہے تیری آنکھوں نے وہی دیکھا جو میری آنکھوں نے دیکھا. مشاہدہ تیرا بھی وہی ہے, مشاہدہ میرا بھی وہی ہے. لیکن جس بات کو آنکھ نہ دیکھ سکے, کمبلی والے محمد کے کہنے سے سچ مان لیا جائے, اسی کا نام ایمان. اسی کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا نام ہے؟ آنکھوں سے نظر نہیں آئے لیکن کمبلی والے آقا نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے. میں نے کہا آپ کون سے ترقی یافتہ, کون سے تہذیبی یافتہ؟ کہتے ہم نے سائنسی فنون سے, علوم سے اس بات کو جان لیا ہے کائنات خود بنی ہے, خود چلی ہے, خود ختم ہو جائے گی. قیامت, حساب و کتاب, جنت اور جہنم کا کوئی چکر نہیں ہے. یہ بیمار ذہنیت جو کئی سو سالوں سے چلی آ رہی ہے تم اس میں مبتلا ہو. میں نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح, جس کی تحقیق پر تم کھڑے ہو وہ سائنسدان کون ہے؟ تو بتلانے والا بتلاتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا, فلاں یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والا, فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لینے والا. میں نے کہا اس کی زندگی کے بارے میں بتاؤ. جب یہ اس کی زندگی کے بارے میں بتاتے کہتے اس کی رات شراب سے آلودہ, اس کا دن گندگی سے آلودہ, لیکن بندہ بڑا پڑھا لکھا, بڑا صاف ستھرا. میں نے کہا اس کے خاندان کے بارے میں بتاؤ. کہتے اس کے باپ دادا کا پتہ کوئی نہیں, لیکن اس کی سائنسی تحقیقات کو, اس کی سائنسی ایجادات کو ساری دنیا مانتی ہے. میں نے کہا پھر تم نے سودا نقصان کا کیا, خسارے کا کیا. ہم کراچی کے مسلمانوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے سودا نفع کا کیا, خسارے کا نہیں کیا. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا جس کی بات کو تم نے مانا اس کے ماں باپ کا پتہ کوئی نہیں, دن اور رات کا پتہ کوئی نہیں. جس کی بات کو ہم نے مانا اس محمد کی ماں آمنہ سے لے کے اماں حوا تک سارا نسل محفوظ ہے, باپ عبداللہ سے لے کے آدم تک سارا سلسلہ محفوظ ہے. تیرے سائنسدان کے دن اور رات کا پتہ کوئی نہیں. میرا محمد وہ ہے نہ ماننے والا بھی صادق اور امین کہتا ہے. ہم اپنی نبی کی بات پر کھڑے ہیں, ہم کسی کی تحقیق پر کھڑے نہیں, ہم محمد کریم کی حدیث پر کھڑے ہیں. کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ بلند آواز سے میرے نبی نے فرما دیا آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں, مسلمان کا ایمان ہے کہ کمبلی والے آقا کا فرمان جھوٹا ہو سکتا, غلط ہو سکتا. اعتراض کرنے والا پھر اعتراض کرے گا یہ بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں, اس جہان کی رونقوں کو اندیکھے جہان پر قربان کر رہے ہیں. سائنسی ایجادات نے بتلا دیا آگے کچھ نہیں. میں نے کہا اپنی پوری سائنس اور ٹیکنالوجی کو لاؤ. اور آج 19 یا 20 نومبر کو ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے. کراچی سے لے کر امریکہ تک سارے ڈاکٹر آ کر بیٹھو. اور آج 20 نومبر کو کراچی میں ہونے والے ایک مسلمان جوڑے یا غیر مسلم جوڑے کی شادی کے موقع پر بس صرف تحقیق سے یہ بتلا دو 9 مہینے کے بعد اس جوڑے کو بیٹا ملے گا یا بیٹی ملے گی. تو کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا نہیں, اس بات میں بھی ایک بات ہے.
آپ کوشش کر کے سائنسی اصولوں کو اختیار کر کے ذرا بتلائیں نا کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا. کہتے ہم یہ نہیں بتلا سکتے. میں نے کہا نہیں ذرا ہمت کر کے بتلائیں بیٹا پیدا ہوگا تو رنگ کیسا ہوگا. کہتا نہیں بتلا سکتے. میں نے کہا ذرا ہمت کر کے بتلائیں بیٹا پیدا ہوگا تو بال کیسے ہوں گے. کہتا نہیں بتلا سکتے. میں نے کہا ذرا ہمت کر کے ٹیکنالوجی کا استعمال کرو. فرانس اور یورپ میں بیٹھ کر مسلمانوں کو بیمار ذہنیت کا تانا دینے والوں ساری مشینری کو استعمال کرو. دور جدید کی ساری طاقت خرچ کرو. صرف ایک سوال کا جواب دے دو. اس جوڑے کو 9 مہینے کے بعد جو بیٹا ملے گا اس کا رنگ گورا ہوگا یا کالا, آنکھیں نیلی ہوں گی یا کالی, اس کا علاقہ کون سا ہوگا, تجارت کہاں پہ کرے گا, اس کے دوست کیسے ہوں گے, اس کے گھر والے کیسے ہوں گے. سائنس کو ماننے والا پوری دنیا کا انسان کہتا ہے جناب ٹیکنالوجی نے ترقی بہت کی ہے لیکن آج تک ترقی اتنی نہیں ہو سکی کہ ہم آج شادی ہونے والے جوڑے کے بیٹے کا بتا دیں. آج شادی ہونے والے جوڑے کے 9 مہینے کے بعد بیٹے کی آنکھوں کا بتائیں, اس کی زلفوں کا بتائیں, اس کے چلنے اور پھرنے کا بتائیں. میں نے کہا پھر تم نے سودا خسارے کا کیا, مسلمانوں نے سودا منافع کا کیا, کیونکہ ہم اس محمد کو مانتے ہیں جس کے آنے سے 9 مہینے پہلے نہیں, اس کے آنے سے ہزاروں سال پہلے تورات نے بتلا دیا تھا نبی کی زلفیں ایسی ہوں گی. ہزاروں سال پہلے تورات نے بتلا دیا تھا محمد کی آنکھیں ایسی ہوں گی. ہزاروں سال پہلے آسمانی کتابوں نے بتا دیا تھا محمد کا مکہ ایسا ہوگا, محمد کا مدینہ ایسا ہوگا, محمد کا حرم ایسا ہوگا. اور پاک پیغمبر کا مقام تو اپنی جگہ تورات نے ہزاروں سال پہلے یہ بھی بتا دیا تھا اس کا ابو بکر ایسا ہوگا, اس کا عمر ایسا ہوگا, اس کی عائشہ ایسی ہوگی. تیری بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا سکتا ہے, محمد کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور یہ دونوں نظریے نئے ہیں. ایک یہ نظریہ کہ جی سائنس نے بڑی تحقیق کر لی اور بتائیں اگلے دن کی خبر بھی کوئی نہ. اور یہ نظریہ بھی نیا اور غلط ہے کہ صحابہ احترام کے لائق نہیں. یہ نظریہ بھی بعد میں آیا, نیا اور غلط ہے کہ صحابہ کو مقام اور مرتبہ نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ تم تو بعد میں آئے, تمہارے تو باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب عمر کے کپڑوں پر لگی ہوئی ٹاکیوں کا ذکر تورات کر رہی تھی. تمہارے تو باپ دادا پیدا نہیں ہوئے تھے جب ابو بکر کا پورا حلیہ آسمانی کتابوں میں بیان ہو رہا تھا. آسمانی کتابوں میں جہاں میرے نبی کا کردار, صحابہ اور اہل بیت کا کردار ہے, یہ اصل اور پرانی اور سچی بات ہے. تو مسلمان اصل بات کے ساتھ منسلک ہے. کمبلی والے آقا پر بھی ایمان ہے, ان کے صحابہ اور اہل بیت پر بھی ایمان ہے. اور یہ دونوں نظریات غلط ہیں, خواہ وہ فرانس میں بیٹھ کر کسی ایرانی کے نظریات ہوں یا وہ فرانس میں بیٹھے ہوئے فرانسیسی کے نظریات ہوں, دونوں کے نظریات بے بنیاد غلط ہیں. اور مسلمان کا ایمان یہ ہے جو بندہ اللہ کے لیے قربان ہو وہ مرتا نہیں بلکہ مر کے زندہ ہو جاتا ہے. یہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم اندیکھے جہان پر اپنی زندگیاں قربان نہیں کر رہے, ہم محمد کے فرمان پر زندگیاں قربان کر رہے ہیں. اور ہم نے اس بنیاد کو جس کا تاریخی لحاظ سے اگر پس منظر دیکھا جائے تو کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ابو بکر کی شان ہے, کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے جناب عمر کی شان اور مقام ہے, حضرت عثمان و علی کا شان اور مقام ہے. کوئی پوچھے گا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب یہ طے ہو گیا قرآن اللہ کا کلام ہے, جب رب کا کلام ہے تو کائنات میں کچھ نہیں تھا, ابو بکر اس وقت بھی شان والے تھے. اور
کائنات نہیں رہے گی تب بھی یہ شان والے ہوں گے جن کو 1400 سال پہلے قرآن مجید کے ذریعے پاک پیغمبر کے صحابہ نے پڑھا اور امت کو پتا چلا کہ اللہ نے ان کو جنت کے گھر دینے نہیں دے دیے ہیں، جو 2018 میں جیت کر اسمبلی میں پہنچ جائیں اور ٹنیور پورا ہونے سے پہلے اگر وہ باہر نہیں آتے تو محمد کے صحابہ جنت میں چلے گئے۔ اب بے فکر رہو، ان کو واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ ہم اس ملک کے اندر آئینی اور قانونی آواز اٹھائے ہوئے ہیں، آئینی اور قانونی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہماری پرامن تحریک نے جتنی بڑی قربانیاں پیش کی، اس کی پاکستان کی تاریخ تو کیا بر صغیر میں دنیا کی تاریخ میں عظمت صحابہ کے عنوان پر اس مختصر وقت میں اتنی بڑی تعداد میں قیادت اور کارکنان کی قربانیوں کی مثال نہیں ہے۔ اگر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے وقت نہیں ہے، لیکن اس مجمع کے اندر میرا دل چاہتا ہے میں ان لوگوں سے ہاتھ ضرور کھڑے کرواؤں جن کے علاقے میں کسی شہید کا جنازہ انہوں نے پڑھا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس نے شہید کے جنازے کو کندھا دیا ہو وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، جو شہید کا بھائی ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، شہید کا والد ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ تقریباً سارا مجمع ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ بتلا رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے یونٹ کے ضلع اور علاقہ کے فلاں عالم کا، فلاں بزرگ کا، فلاں بچے کا جنازہ اٹھا، ہم نے اس کو کندھوں میں اٹھایا، قبرستان تک لے گئے۔ یہ ہاتھ جو آج ہواؤں میں ہیں، آج بھی ان کے اندر امن کی بات ہے، آج بھی ان کے اندر آئین اور قانون کے راستے سے اپنے حق کو منوانے کے لیے عزم کا اظہار ہے۔ یہ ہاتھ اگر بندوق کی طرف چلے جاتے، یہ ہاتھ اگر گولی کی طرف چلے جاتے، یہ زبانیں اگر گالی کی طرف چلی جاتی، خدا کی قسم آج ملک کے حالات بدل چکے ہوتے۔ جنازے پڑھنے کے باوجود قبرستان کے پاتالوں میں اپنے عزیز رشتہ داروں کو اتارنے کے باوجود آج بھی پرامن رہ کر صحابہ 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 کا ورد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ طے کر چکے ہیں جب تک زندہ ہے صحابہ 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 کہتے رہیں گے، موت آئے گی تو زبان پر صحابہ 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 جاری ہو گئے۔